الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی کے کمال میں یہ صرف نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی جانب کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. لیکن نیکی کے کام یہ ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دین پر، فرشتوں پر، کتاب پر، تمام نبیوں پر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور نیکی کے کام یہ ہیں کہ تم اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، اور سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور نیکی کے کام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو. نیکی کے کام یہ بھی ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. اور نیکی کے کام یہ ہیں کہ صبر کرو دکھ میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالات میں. اولئک الذین صدقوا. ایسی نیکی کے کام کرنے والے لوگ ہی سچے ہوتے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم کی یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان اور ایک بہترین مومن مسلمان اور بہترین معاشرتی زندگی کو بنانے کے لیے اس میں 11 حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. 11 حکم اگر کوئی عمل کر لے تو اللہ خود فرما دیا یہ میرے بندوں میں سب سے اچھا بندہ، سچا بندہ، متقی اور پرہیزگار بندہ. اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان پورے قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ صرف ان 11 باتوں پر عمل کر لے تو اللہ کے بہترین بندہ بن سکتا ہے. اور یہ باتیں بہت ہی آسان ہے، سہل ہے اور بہت ہی بالکل پیارے عمل میں سے خوبصورت عمل ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی ایک نیکی کو کام سمجھتا ہے اور اسی کو سمجھتا یہی ہے اور میں ہی اچھا کرتا ہوں. دوسرا جو نیکی کے کام کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، وہ اچھا نہیں کر رہا ہے. جیسے کفار و مشرکین یہ کہہ کر کے ایمان کا انکار کر دیتے تھے، اے محمد الگ سے ہم کو نیکی کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو کعبے کے متولی ہوں، میں حاجیوں کو زمزم پلایا کرتا ہوں، ان کی دعوت کیا کرتا ہوں، وہ آتے ہیں تو اونٹ ذبح کر کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی نیکی کے کام ہے، الگ سے
اللہ پر ایمان لانا اور تیرے اوپر ایمان لانا یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ کہہ کر کے وہ لوگ ایک کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہودی لوگ اسی طرح کہا کرتے تھے کہ تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ان کے بتائے ہوئے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی بات ماننا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، ہم نیکی کا کام پہلے ہی سے کر رہے ہیں، اب الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائی لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر چلتے اور مانتے ہیں ان کو، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے ماننا اور ان کی بات ماننا، قرآن کا ماننا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، ہم ایک پہلے ہی سے نیکی کے کام اور نیک لوگ ہیں۔ اور اس موقع پر یہ بات زیادہ چرچے میں آئی جب اللہ رب العالمین نے بیت المقدس یعنی قبلہ اول کو بدل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو اور لوگ اس میں چرچا کرنے لگے کہ یہ لوگ کیونکہ نیکی کو ٹھکانے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لہذا اللہ رب العالمین نے نیکی کے کاموں کو بہت پھیلایا ہے۔ جس طرح سے انسان کے مزاج، اس کی طبیعت کو مختلف رکھا ہے، ایک آدمی کو ایک سفید کپڑا پہننے کے شوق ہے، وہ کالے کو پسند نہیں کرتا ہے، ایک آدمی رنگین کپڑے کو پسند کرتا ہے، وہ سفید کو پسند نہیں کرتا ہے، ایک آدمی شہر میں رہنا پسند کرتا ہے، دیہات اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، ایک آدمی دیہات کو پسند کرتا ہے، وہ شہر میں آ کر کے رہنا جینا نہیں چاہتا ہے، ایک آدمی میٹھا کھاتا ہے، نمکین اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی نمکین کو بہت دل دادا ہوتا ہے، میٹھے کو انکار کر دیتا ہے، ایک آدمی زمین پر سونا بہت پسند کرتا ہے، وہ پلنگ اور بیڈ کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہماری نیند زمین پر نہیں آتی، ہم کو یہ چوائس ہے۔ تو جس طرح سے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، زندگی کی تمام شعبوں میں انسان کی طبیعت اور اس کی مزاج الگ الگ ہے، کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو گورا پسند ہے، کسی کو خوبصورت انسان میں گورے انسان اچھے لگتے ہیں، کسی کو کالے انسان اچھے لگتے ہیں۔ تو جس طرح سے طبیعت میں مختلف انداز اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اسی طرح سے نیکی کے کاموں کو بھی اللہ مختلف انداز میں رکھا ہے۔ ایک ہی نیکی کو نیکی نہیں بنایا ہے، پتہ نہیں میرے بندوں کو کون سی نیکی کے دلچسپی آ جائے اور اس میں وہ لگا رہے، اسی لیے نیکیوں میں کوئی آدمی قرآن خوب پڑھتا ہے، دوسری نیکی کے کام تھوڑا کرتا ہے، کوئی آدمی تہجد کی بہت پابند کرتا ہے، دوسرے کاموں کو تھوڑی سے کم کر لیتا ہے، کوئی آدمی سخاوت، زکوٰۃ، صدقات، خیرات خوب کرتا ہے لیکن وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، اس کو وہ بہت اچھی لگتی ہے، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، وہ نیکی سمجھ کر کے وہ کرتا رہتا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں روزی کے کمانے کے لیے مختلف مزاج اور طبیعت ہے، ایک آدمی کو مزاج ہے ایک آدمی کے کہ وہ جانور کی کاروبار کرے گا تو اسی میں وہ رہتا ہے، اب اس کو دوسری چیزوں کی تجارت اچھی نہیں لگتی ہے۔ ایک آدمی ہے جو اے سی کے روم میں بیٹھ کر کے وہ اے سی میں بیٹھ کر کے آرام اور صحت کے ساتھ میں وہ کام کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا کام کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کی طبیعت یہ ہے کہ نہیں کہ ہم کو یہ پینٹ کرنا ہے، اسی میں وہ لگا رہتا ہے، اگرچہ اس کے پاس علم ہے لیکن طبیعت اس کی یہی ہے، وہ یہی کرتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے روزی روٹی کمانے میں، کام کرنے میں انسانوں کی مختلف طبیعت ہے، اسی طرح سے میرے بھائیو بزرگوں نیکی کے کام کو بھی اللہ نے اسی طرح پھیلا دیا ہے۔ پتہ نہیں میرے بندے کس کو پسند کر لیں، کون سی نیکی میں اس کی زیادہ دلچسپی لگ جائے، اسی لیے کوئی آدمی کے کہنے کا یہ حق نہیں ہے میں ہی نیکی کے کام کرتا ہوں اور وہ نیکی کا کام نہیں کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے وہ خوب قرآن کریم پڑھتا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتا جو نہیں پڑھتا وہ نیک نہیں ہے اور نیکی کا کام نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو سخاوت، زکوٰۃ، صدقات خوب کرتا ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی نیکی کے کام کرتے ہیں، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف راستے، مختلف طریقے نیکیوں کے رکھا اور اسی طرح سے اپنے بندوں سے کام کرا کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ایک وہ آدمی ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو قرآن بہترین پڑھتے ہیں لیکن اس کو معنی نہیں آتا ہے اور اس میں اس کی دلچسپی نہیں لگتی، صرف قرآن بہترین خوبصورت آواز پڑھنے میں اپنا وہ منا، لہٰذا یہ بھی نیکی کا کام کرتا ہے، قرآن کا یہ بھی ایک حق ہے۔ ایک آدمی ہے جو قرآن بہترین آواز سے نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی مطلب کو خوب گہرائی باریکی سے جانتا ہے،
یہ بھی اس کی ایک نیکی کا کام ہے اور وہ کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہے گا کہ میاں میں اچھا پڑھتا ہوں تو نہیں اچھا پڑھتا ہے تو نیکی کا کام نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو قرآن کریم کو خوب بہترین سے لکھتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ ایک مدرس ہے جو بچوں کو بیٹھ کر کے قرآن پڑھاتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب آپ کچھ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ امام صاحب 50 سال سے نماز پڑھا رہا ہے مصلی پر، نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حدیث پڑھانے والا کیا ہے، وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک ہے اللہ رب العالمین ایک ہی کتاب سے مختلف بندوں سے نیکی کا کام کراتا ہے اور ہر ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، لہذا درجہ بدرجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم درجہ بدرجہ اس کی توفیق، اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے ہم نیکی کا کام لیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم طاقت سے بڑھ کر کسی سے نیکی کے کام نہیں لیتے ہیں۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لائق اور اس پر فرض ہے تو اللہ اس سے کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، غریب سے نہیں کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی پر استطاعت ہے حج کرنے کا، اللہ اس پر فرض کیا حج کرو، غریب سے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، صحت ہے، تب کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ روزہ رکھو، تم نہیں رکھو گے تو گنہگار۔ ایک آدمی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نماز اب پڑھنے کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے، وہ دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا اس کو حکم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نیکی کے راستے پھیلا دیے ہیں، آدمی اپنی اپنی دلچسپی سے، اپنی اپنی طاقت سے، اپنی اپنی سہولت سے نیکی کے کام کریں۔ اب نیکی کے کام کرنے کے درجے الگ الگ ہیں۔ ایک نیکی کا کام فرض ہے، اس کو ہر حال میں کرنا پڑے گا، مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کو ہر حال میں پڑھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس سے بڑھائے نفل نیکیاں کرنا، کر سکتا ہے، نہیں کرے گا تو نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہے ایمان سے تعلق نیکی، ایک ہے عبادت سے تعلق نیکی، اور ایک ہے معاملات سے تعلق نیکی۔ یہ 3 درجے ہیں اور یہی اسلام کا حاصل اور خلاصہ ہے ہمارا اور آپ کا، اور قرآن کریم کا جو اصول ہے اس کے مطابق 3 ہی نیکی کے راستے ہیں: ایمان، عبادت اور معاملات، حسن معاشرت۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو یہاں ذکر فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم صرف اتنا سمجھ لیتے ہو کہ ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیے، بیت المقدس کی طرف، یہ نیکی کا کام، یا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، یہی نیکی کا کام، اور دوسرا اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے نیکی کا کام یہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان کے بعد ہی تیری نیکی کام آئے گی، ایمان سے پہلے تیری نیکی کام نہیں آئے گی۔ ہاں نیکی دنیا میں تو کام آ جائے گی ایمان کے بغیر بھی، لیکن آخرت میں ایمان کے بغیر نیکی کام نہیں آئے گی۔ ایمان لائیں گے تبھی جنت اور اس نیکی کا صلہ اور بدلہ، اور اگر ایمان نہیں لایا اور ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دنیا ہی میں دیتا، آخرت میں نہیں۔ تو پہلا کام ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دین پر ایمان لاؤ۔ تیری نیکی کام کرنے کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ آخرت ہے۔ جب تک کہ آخرت پر ایمان نہیں ہوگا کوئی آدمی نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک کہ اللہ سے اس کو کوئی محبت اور تعلق اور ملنے کا یقین نہ ہو، اس وقت تک یہ آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان میں یوم الآخر کو داخل کیا۔ تیسری بات فرمائے فرشتوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، یہ تو ہو گیا نیکی ایمان سے متعلق۔ لہذا ایمان ایسا لاؤ کہ اس میں اللہ کو کہیں شریک نہ بناؤ، جس کو توحید خالص کہتے ہیں۔ اس کی بڑی تاکید اور اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس پر آپ نے حکم فرمایا، اور اللہ نے خود فرمایا ہم تیرے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک اگر کر کے آؤ گے تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیوں اللہ پسند کرے گا کہ میرے ساتھ میرے بندے شریک کرے؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم تم کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہم تجھے دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، اور پھر تم کسی غیر اللہ کو لے آؤ، کسی اور کو میرے ساتھ شریک بنا لو۔ دنیا میں ایک آدمی خوبصورت ہو اور اس کی بیوی مثال کے طور پر خوبصورت ہو، تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے شوہر سے کسی اور کا تعلق ہو جائے۔
وہ کبھی بھی نہیں، فطری طور پر بھی انسان کی ایک عادت ہے، ایک شوہر ایک مرد چاہتا ہے کہ ہماری بیوی کی طرف کوئی نظر نہ اٹھا کر کے دیکھے اور اس کے طرف سے کوئی بد کلامی اور کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات میں کوئی شریک نہ ہو، تو رب کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، وہ اس نے ہم سب کو پیدا کی، وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہماری ذات میں کوئی شریک ہو جائے، ہمارے کاموں میں کوئی شریک ہو جائے اور کوئی شریک بنا دے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک نصیحت کرتے ہوئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے عبادہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل، تم کو چاہے ٹکڑے ٹکڑے لوگ کر دے، آگ میں جلا دے، تمہیں ساری ظلم اور زیادتی ہو جائے، لیکن خبردار اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے ایمان کے اعلیٰ درجہ۔ اس کے بعد میں معاملات ہیں، نیکی معاملات، یعنی ہم جہاں رہتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تجارتی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے انسان ہے، تو یہاں اگر نیکی کا کام نہ ہو تو پھر ایک آدمی سے بدک جائے گا، ایک آدمی سے ٹوٹے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے معاملات زندگی پر زیادہ توجہ دیا ایمان کے بعد۔ ایمان لے آئے ہو، اب معاملات تم اچھا رکھو، معاملات تمہارے اچھے ہوں، اخلاق تمہارے اچھے ہو، زبان تیری اچھی ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، محبت ہو، ایک دوسرے سے رواداری ہو، یہ معاملات میں بڑی محنت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت اللہ فوراً نہیں دیا، نبی تو بنا کر کے بھیج دیا، لیکن نبی کا اظہار 40 سال میں اللہ نے کروایا۔ آپ کو تو نبی پہلے ہی بنا دیا گیا، آپ کو امام الانبیاء پہلے ہی قرار دے دیا گیا، آپ سب سے پہلے نبی بن گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آدم سے پہلے ہی نبی کا ہونا انتخاب طے فرما دیا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا، پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو یہ نہ زمین، یہ نہ آسمان، یہ کائنات کو وجودی میں نہیں لاتا۔ پتہ چلا کہ آپ نبی پہلے ہی بن گئے ہیں، لیکن نبوت کا اظہار 40 سال کے بعد کیا گیا۔ کب کیا گیا؟ 40 سال کے بعد۔ اس لیے نبی کے 2 درجے ہیں، ایک ہے نبی ہونا اور ایک ہے نبی کا اظہار ظاہر کرنا، اور ایک ہے کمال نبوت۔ یہ 3 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہلے نبی آپ بن چکے ہیں، لیکن اظہار نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ کیوں اتنی دیر کیوں اللہ رب العالمین نے لگایا؟ جب آپ نے پہلے نبی بنا دیا تھا تو فوراً اعلان ہو جاتا، لیکن اتنے دن 40 سال تک کہ آپ کو روکا گیا کہ ابھی آپ نہ کہیے کہ ہم نبی ہیں، ابھی آپ مت کہیے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے آئے ہیں، ابھی آپ مت کہیے، بلکہ آپ عام لوگوں کے ساتھ میں مل جل کر کے رہیے اور اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنی حسن، اپنی اور کردار کو اتنا اعلیٰ کر دیجئے کہ جب آپ یہ کہیں گے تو کوئی آپ کی طرف شک نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کے اپنے معاملات کو درست فرمائے، درست کر کے دکھائے۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی نوعیت دنیاوی اعتبار سے آئیں اور امت کو آج جتنی چیزیں پیش آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ چکی تھی۔ آج ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں سب چیزیں ہو چکی تھی۔ آپ کو بھی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی سیرت کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ آپ ہیں اس وقت کے، کیا ایسے حالات میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کو لوگ گالیاں دیے، آپ برداشت کر کے کس طرح سے ان کا جواب دیا؟ آپ پر لوگ پتھر پھینکیں، آپ نے کس طرح اس کا استقبال کیا اور کس طرح حسن سلوک کے ساتھ کیا؟ آپ کی گستاخی خوب کیے، آپ نے کس طرح سے صبر کر کے اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے کیسے انتقام لیا؟ آپ کو بھوکا رکھا گیا، آپ کو تاجر بنا کر کے بھیجا گیا، آپ کو کبھی کبھی اونٹوں کو چرانے کے لیے بھی آپ کو بھیجا گیا۔ یہ سب سارے حالات، کبھی آپ کے پاس غیروں کی امانتیں اللہ نے رکھوایا، دلوایا، آپ کو کبھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑی، آپ قرضہ لیے، آپ کبھی وعدہ کیے اور وعدے کو نبھائے، یہ کیا؟ یہی تو معاملات ہیں۔ لہذا ان معاملات میں اللہ کے رسول اتنا نکھر کر کے سامنے آئے، اس قدر آئے کہ دشمن کہتا تھا کہ ہم محمد کو نہیں مانیں گے، لیکن امانت محمد رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے۔
یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے۔ آپ کو لوگ کہہ کر کے برا بھلا چلے جاتے تھے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے تھے۔ بڑھیا روز آپ کے اوپر کوڑا روز ڈالتی تھی، آپ جھاڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ نبی کے اخلاق ہے۔ ایک دن بڑھیا نہیں ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دن انتظار کیا، نہیں پھر کوڑا آیا، آپ دیکھ کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن بھی دیکھا تو نہیں، تو آپ خود پوچھیں کہاں گئی وہ بڑھیا؟ لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے، کہا کہ ذرا عیادت کر لوں میں، لوگ لے کر کے گئے ہیں اور آپ عیادت کی ہے۔ پوچھے کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ بڑھیا پوچھے، کہا کہ 3 دن سے تیرے کوڑے میرے سر پر نہیں پڑ رہے تھے تو میں یہ سمجھا پتہ نہیں تو کہاں ہے، کیا ہو گیا، اسی لیے معلوم کرنے کے لیے پتہ چلا بیمار ہیں، اس لیے عیادت کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معاملات ہے، یہ ہے معاملات۔ لیکن یہ نبی کا مقام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وہ سارے معاملات کر کے دکھا دیے جو آج ہم سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم لوگ اس کو کرتے ہیں۔ وعدہ بھی کسی سے کرتے، نبی نے وعدہ کیا اور آپ نے نبھایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ یہودی سے قرضہ لیے تھے اور وہ وقت پر آپ ادا نہیں کر سکے۔ ایک موقع پر یہودی نے ٹوک دیا، راستے میں روک لیا، کہا کہ محمد دینا پڑے گا، جب تک دو گے نہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، جا کر کے انتظام کر کے دے دوں گا۔ نہ، آپ کو روک لیا، آپ رک گئے اور آپ کو گویا کہ اس طرح سے اس نے روکا کہ آپ کی نماز کے وقت تک کے لوگوں کو پریشانیاں ہو گئی، لیکن آپ رکے رہے اور وعدے کے مطابق پھر آپ نے عمل کیا۔ اسی طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے آپ نے قرضہ منگوایا تھا اسی یہودی سے انہوں نے ایک مرتبہ قرضہ لے کر کے آئے اور وہ وقت آیا لیکن دینے کا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ یہودی روز ٹوک رہا ہے، کہا کہ اس کا ٹوکنے کا حق ہے، مانگنے کا حق ہے، تم اس سے کچھ بھی برا بھلا مت بولو۔ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کو برداشت کرنا پڑے گا، جھگڑا نہیں کرنا ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نبی کا بہت ہی اللہ کے محبوب نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور یہودی حضرت بلال کو ستا رہے ہیں، یہاں تک کہ کہہ دیے اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تم کو مکہ کی طرح ہی میں قید کر لوں گا، دھمکی بھی دے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انتظام فوری کیوں نہیں کیا؟ کر دیے ہوتے، یہ مسئلے اتنے کیوں آتے؟ وہ تو لوگ نیک لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اس لیے نہیں کیے تاکہ نبی کی یہ زندگی، یہ وعدہ، یہ لینا، یہ دینا امت کے لیے نمونہ بن جائے کہ جب تمہیں ایسے حالات پیش آئیں تو تم کو کس طرح سے کیا کام کرنا ہے۔ حضرت بلال ایک دن فجر کی نماز اذان دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھیلے میں اپنا کپڑا بھی لے کر کے آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہودی کہہ دیا ہے کہ اگر تم صبح تک نہیں لاؤ گے تو تم کو قیدی بنا لیں گے، ہے تو کچھ نہیں، آپ کے پاس میں نہیں، میرے پاس بھی کسی کے پاس میں نہیں دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ میں اذان دے دیا ہوں، میں چلا جاتا ہوں کہیں، ذرا 1-2 دن چھپ جائیں گے میں، جب تک کہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت ہی عجیب سی بات لگی، بلال اذان دے کے چلے جاؤ گے، چھپ جاؤ گے؟ یہ قرضہ ضرورت کے لیے لیا گیا، عائش کے لیے نہیں لیا گیا تھا۔ آج تو ہم لوگ جو قرضوں میں پھنستے ہیں وہ کیا ہے؟ زیادتی اور اسراف میں پھنستے ہیں، اسی لیے جلدی حل نہیں ہوتا ہے۔ اگر حق کے لیے قرضہ لیا جائے، صحیح ضرورت کے لیے قرضہ لیا جائے، قسم خدا کی اللہ کہیں سے نہ کہیں انتظام فرما دے گا۔ لیکن آج ہمارے قرضے کے جتنی نوعیتیں ہیں وہ اسراف سے تعلق ہے، ضرورت سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھوکا ہے اس کی وجہ سے قرضہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ آرائش، زیبائش، دکھاوا، شہرت، بڑھاپن، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے قرضے لیے جاتے ہیں، جو قرضہ عذاب بن جاتا، ورنہ قرضہ لینا دینا رحمت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ مشکل کام ہوتا، یہ عیب کام ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے اور اللہ لینے کا موقع نہیں دیتا۔
لیکن آج ہم نے قرضوں کو کیا بنا دیا؟ گناہ کا ذریعہ بنایا، زحمت کا ذریعہ بنایا، خطرے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ نہیں، تم تیرے بغیر ہم بھی نہیں رہ سکتے، جاؤ نہیں بلال۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر نماز کے بعد وہ قیدی بنا لے گا مجھے، وہ کہا ہے آج صبح تجھے قیدی بنا لوں گا اگر نہیں لاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ نماز پڑھو میرے ساتھ، اللہ کو انتظام کر دے گا۔ آپ نماز پڑھائیں، حضرت بلال نماز پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال دیکھو کچھ سامان کا انتظام ہو گیا ہے، کچھ اونٹ پر لدے ہوئے سامان آ گئے ہیں، جاؤ جلدی دیکھو۔ اللہ نے انتظام کر دیا۔ حضرت بلال آئیں تو دیکھیں اونٹوں پر سامان بندھا ہوا ہے اور اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ بلال یہودی کو دے دو، جتنا اس کا قرضہ ہے دے دو، دے دو۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب وہ یہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام سے ہو سکتا ہے، اور آپ کو اللہ نے ایسا اس لیے کروایا تاکہ امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کیا ہو، ایک نمونہ ہو۔ لہٰذا ہر وہ نیکی کا کام، جو نیکی کا کام ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ساری نیکیوں کے کام اللہ اپنے نبی سے، صحابہ سے، نیک لوگوں سے کروا کر کے دکھا دیا ہے۔ لہذا نیکی کے 3 درجے۔ پہلا درجہ ایمان باللہ، ایمان پکا ہو، ڈلمل نہ ہو، یقین نہ ہو، ہوا کے رخ کی طرح مت بدلیے، ہوا کے رخ کی طرح اللہ سے دوستی مت توڑیے، عزتیں کہیں اور مت ڈھونڈیے، عزت دینے والی ذات اللہ ہے۔ آج مسلمان عزت اللہ سے لینے کے بجائے غیروں سے لینا چاہتے ہیں، وہ اور کسی اور کو خوشامد کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے اس انسانوں بندوں سے وہ راضی اور اس کو خوش کرنے کے چکر میں پوری زندگی لگا رہے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں آ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، تڑپنا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا اگر تم نہیں کرو گے ہم کسی اور سے کروا لیں گے، لیکن تم ہمیشہ کے لیے مجرم بن جاؤ گے۔ آج ہوا ہے اور ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، آنکھوں دیکھا، یہ ساری مثالیں دیکھیے میرے بھائیو بزرگوں، دکھائیے، لوگوں کو بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہوئی، گستاخی کرنے والا نے کیا، کر کے اپنی شان بڑھایا، جو کچھ چاہا کر رہا، لیکن اس میں مسلمانوں کا کردار بھی اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے یہ تڑپتے ہیں، یہ کتنے اس کے لیے محنت اور مشقت اور قربانیاں دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں عظمت رسول کا کتنا معاملہ ہے۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان اور ہم لوگوں نے مصلحت کی ایسی چادر اوڑھ لی ہے جو اللہ اکبر، اللہ پھر کہیں اور سے کام لیا نہیں لیا، اور لے گا، وہ لے گا۔ ہم خوش ہیں کہ نہیں وہ ایسا ہو گیا، ارے ہم کیا کیے غور تو کرو۔ چلیے ہم نہیں کچھ کر سکتے، دعا بھی کیے، کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے کوئی مسلمان تڑپا، کوئی ماں بہنیں آنچل پھیلائی، اے اللہ کب تیری رحمت، کب تیری پکڑ، کب تیرا کچھ فیصلہ ہوگا؟ جب اب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ اور ہماری ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بکواسیں ہو رہی ہیں، اللہ اب کب تو مدد کرے گا؟ کوئی رویا؟ جائزہ لیجئے، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، اپنے اڑوس پڑوس میں لیجئے، ماں بہنوں کے لیجئے، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، یا خود ہم لوگ جائزہ لیجئے، کتنی دعائیں کیجئے، نہیں ہوا کچھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا کام تو کرا دے گا اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی، لیکن ہم سب مجرموں میں شامل ہو جائیں گے کل۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کرنی چاہیے، اپنے کو نیک تو بننا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول میں ذرا 2 آنسو بہانا تو چاہیے، لیکن کچھ بھی نہیں تو اللہ کہیں سے بھی لے گا۔ اس لیے پکے سچے مسلمان بنیے، اسی میں کامیابی۔ عزت صرف اللہ سے مانگیے، کسی انسان غیر اللہ کو خوشامد کر کے اپنے آپ کو عزت مند ڈھونڈیے۔ یہ کام کسی اور کا ہے، یہ سیاسی طبقوں کا ہے جن کو کرسیاں چاہیے، ہم کو اور آپ کو کرسیاں نہیں چاہیے، اسی لیے صرف اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ سے لو لگائیے، کرنے دیجیے ان کو خوشامد کیا کرتے ہیں، فیصلہ اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا۔ اس لیے ایمان اللہ پر پکا سچا رکھیے، توحید بن کر کے رہیے، اور اپنے معاملات کو کیا کیجیے، درست رکھیے۔ درست معاملات کہاں؟ اگر تاجر ہے تو گاہک کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیے،
گاہک ہے تو تاجروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیے، گھر کا مالک ہے کرایہ دار کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیے، کرایہ دار ہیں تو مالک کے مکان کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھیے، اگر آپ استاد ہیں تو طلبہ کے ساتھ رکھیے، اگر آپ ذمہ دار ہیں تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ رکھیے۔ آج میں عجیب و غریب ہے، شوہر ہے بیوی کے ساتھ رکھے، بیوی شوہر کے ساتھ رکھے، یہ سب حسن و معاشرت پر اللہ نے زور دیا ہے۔ مالدار ہیں، اپنے پیسے اپنی دولت کو اپنے ہی لیے نہ سمجھو، بلکہ اس کو تقسیم کے لیے تم کو دیا ہوں، مالک بننے کے لیے نہیں دیا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں دولت مالک بننے کے لیے نہیں دیا، اگر مالک بننے کے لیے دیتا تو پھر کہتا لے کر کے آنا قبر میں، تقسیم کے لیے۔ اس لیے وراثت میں سارا مال کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں جہاں جہاں تقسیم کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرتے رہیے اپنی صلاحیت اور حیثیت سے۔ اس لیے معاملات درست کن کے ساتھ میں؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال انسان کی دو چیزیں، اپنی جان اور مال، یہ دو بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ، غریبی کبھی ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تم مال کے لیے محنت کرو، جائز طریقے سے محنت مشقت کرو، ورنہ اگر فقیری آ گئی تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ کوئی 10 پیسے دے دیں گے، اس کے طرف مذہب کی طرف لوٹے جاؤ گے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے غریبی سے پناہ مانگو، ایسی غریبی سے کہ اللہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہو۔ لہٰذا اگر مال بن جائے تو اس کو نعمت میں تقسیم کیجیے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اگر ہم تم کو مال دیے ہیں تو تقسیم کرو میرے حکم کے مطابق۔ کس کو؟ اللہ فرمایا حُبِّهِ، 3 طرح سے، 3 مطلب علماء مفسرین رکھتے ہیں۔ حُبِّهِ کا مطلب ہے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، ایک یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے، ماں باپ پر خرچ کرو گے، بھائی بہنوں پر خرچ کرو گے، رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، یتیموں غریبوں قیدیوں پر خرچ کرو گے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں کرنا، کہ وہی ہم کو بدلہ دے گا، اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے علی حبہ، مال خرچ کرنا ان سے جس سے تمہارے دل میں کیا ہو؟ محبت ہو، محبت ہو، یعنی محبت کے ساتھ اس کو دینا۔ ایسا نہیں کہ کوئی انتقام، کوئی بدلہ، کوئی احسان چکانے کے لیے ایسا نہیں کرنا کہ آج دیں گے کل احسان چکائیں گے، نہیں، محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے دینا کہ اللہ نے ہم کو دینے کے لائق بنایا، دے رہا ہوں۔ علی حبہ، تیسری بات فرماتے ہیں علماء مفسرین، علی حبہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز کو خرچ کرنا جو تجھے محبت ہو، جس چیز سے کیا ہو؟ جس سے تجھے محبت ہو۔ ایسا نہیں ہے اللہ بلا گھر کا کھانا خراب ہو گیا اب غریب کو دے کر کے نیکی اور سخی مت بنو، کپڑا بالکل پھٹ گیا اور پرانا ہو گیا اب کسی غریب کو دے کر کے سخی مت بنیے، بلکہ وہ چیز خرچ کیجئے جس سے تم کو محبت ہو، یعنی تمہیں پسند کرتے ہو، اس کو تمہارا اس میں دل ہے، اس سے تمہارا لگاؤ ہے، پھر وہ خرچ کرو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آج عام طور پر میں یہ تینوں صفتیں خالی ہے۔ مال ہم خرچ کرتے ہیں تو ایک نیت یہ ہوتی کہ جس کو دے رہے ہیں وہ کیا ہو؟ وہ خوش ہو جائے مجھ سے، یا وہ میری عزت قدر کرے، وہ مجھے بڑا سخی سمجھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ بہت کمزور ہے، یہ غریب ہے، محتاج ہے، اسی لیے ہم دے رہے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں سوچ کر کے دیجیے، کبھی یہ ہاتھ پلٹ بھی سکتا ہے، دینے والا لینے والا بھی بن سکتا ہے۔ اور مال جب دیجئے، آپ دیتے ہیں لوگ تو کیا سمجھ کر کے جو سب سے گھٹیا، پرانا، خراب، استعمال کے لائق نہیں، وہ چیزیں لوگوں کو دے دیتے ہیں جو بیچارہ خود لے کر کے استعمال نہ کر سکے۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ حبہ کا صفت قید لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسی چیز خرچ کرو جس سے تم خود پسند کرتے ہو۔ جو چیز تجھے پسند نہیں وہ دوسروں کو مت دو، دے کر کے کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ تم گنہگار بنو گے۔ اس لیے اس سے بہتر ہے مت دو، اور دینا ہے تو لائق استعمال دو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متوسط درجہ اختیار کرنا، اعلیٰ بھی نہیں اختیار کرنا، دینے میں اعلیٰ بھی نہیں ہو، ادنا بھی نہیں ہو، بلکہ درمیان کی چیز ہو۔ مثلا ایک کپڑا ہم نے کچھ دنوں تک کے پہنا، وہ پھٹا نہیں ہے، پرانا بھی اتنا نہیں ہے، اچھا ہے، ابھی ایک آدمی اس کو پہن سکتا ہے، آپ دے سکتے ہیں،
لیکن وہ بالکل ایسا دھاگے اس کے اکھڑ گئے ہوں، سلائیاں ٹوٹ گئی ہو، قابل استعمال نہیں ہو، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ دے رہے، مت دیجیے ایسا۔ ایک کھانا ہے، ہم خود نہیں کھا سکتے، بچوں کو نہیں کھلا سکتے ہیں، مت دیجیے اس کو، وہ بھی ایک انسان ہے۔ اسی لیے حب ہی کی قید اللہ رب العالمین نے لگایا، فرمایا یہ ہے معاملات سے تعلق ہے۔ آج معاملات ہمارے خراب ہیں، اسی لیے نماز کے اثرات نہیں ہیں، دعاؤں کے اثرات نہیں ہیں، اس کی کوئی خوبیاں نہیں ملتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یعنی مال تم کہاں کہاں خرچ کرو گے؟ رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، سوال کرنے والوں کو بھی۔ لیکن حالات اب آج کل کے بہت بدلے ہوئے، ذرا اس میں ہوشیاری سے خرچ کرنا چاہیے۔ والرقاب، قیدیوں میں، قیدیوں کے چھڑانے میں، یہ سب تم کر لو گے تب میرے دربار میں سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، معاملہ ٹھیک کر لو، اب نماز اچھا سے پڑھو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کیوں؟ اگر تیرے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے اور نماز پڑھو گے تو لوگ کہیں گے نمازی تو ہے لیکن معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، نماز کیا ہو جائے گی؟ بدنام ہو جائے گی۔ نمازی تو ہے لیکن ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے، نمازی ہے تو باپ کے نافرمان ہے، نمازی تو ہے بیوی کو ستاتا ہے، نمازی تو ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، نمازی ہے لیکن محلے میں فساد کرتا ہے، نمازی ہے یہ کام خرابیاں کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے پاک کیا معاملات سے، تبھی تو حکم دیا گیا نماز کے لیے۔ نماز سے پہلے وضو کر لو، نماز سے پہلے بدن پاک کر لو، نماز سے پہلے کپڑے پاک کر لو، نماز سے پہلے بدن کو پاک کر لو، جگہ کو پاک کر لو، مصلی کو پاک کر لو، نیت بنا لو۔ یہ کیوں اتنی قیدیں لگایا؟ تاکہ تمہاری نماز نماز ہو۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد اگر گناہ سے نہیں بچتا ہے کوئی آدمی تو اس کو نماز ٹھیک کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ورنہ صرف وہ رسم ادا کر رہا ہے، عبادت اس کی حق ادا نہیں ہو رہی۔ اسی لیے نماز، ہر ایک چیز کی تاثیر ہے نا بھائی۔ ٹھنڈا پئیں گے تو گرم لگے گا، بولیے، ٹھنڈا لگے گا، گرم پئیں گے تو گرم لگے گا، میٹھا کھائیں گے تو نمکین تو نہیں لگے گا، میٹھا کو میٹھا محسوس کریں گے، نمکین کو نمکین محسوس کریں گے۔ ٹھنڈی جگہ پہ ہے تو ٹھنڈی لگے گی، گرم جگہ پہ بیٹھے ہیں گرمی لگے گی، ہے یا نہیں؟ ہر ایک چیز کی تاثیر ہے، ہر ایک چیز کے اس کا ایک اثر ہوتا ہے کرنے اور رہنے پر میں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کا اثر کیا ہے، نماز کی تاثیر کیا ہے؟ یوں ہی پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، رکوع سجدہ ہے یا اس کا کچھ اثر ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے اثر بتایا۔ دوا ہم کھاتے ہیں بخار کا تو اس کا ایک اثر ہے، شوگر کا کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہے۔ ایسا نہیں کہ شوگر کی گولی ہم کو بخار ہٹا دے، نہیں کرے گا۔ بخار کی گولی سے شوگر تو کم نہیں ہوں گے، بی پی تو کم نہیں ہوں گے۔ ہارٹ کے مریض دوسرے دوائیں کھائے گا تو اس کو وہ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک دوا کی اس کی ایک اثر ہے، بنانے والے نے اس میں ایک تاثیر رکھا ہے، اس تاثیر کی بنیاد پر ہم خریدتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی کچھ اثر ہے یا نہیں ہے؟ یا یوں ہی اٹھنا بیٹھنا چل جانا؟ اللہ فرمایا ہے ہاں اس کا اثر ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن المنکر والفحشاء والمنکر، یعنی نماز کی تاثیر یہ ہے کہ تم جب پڑھو گے تو برے کاموں سے اور بدکاریوں سے تم بچ جاؤ گے۔ اگر وہ نہیں بچتا ہے، برے کام میں جھوٹ بولنا بھی، غیبت بھی کرنا ہے، بدکاری ہے، نافرمانی ہے۔ اگر فحش کام سے نماز پڑھنے کے بعد آدمی نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا ہے، تو وہ صرف عبادت کی شکل ادا کر رہا ہے، وہ ٹک لگ رہا ہے کہ حاضری اس کی ہوئی ہے لیکن یہ کام نہیں کیا۔ جیسے کوئی آدمی چلا جائے ڈیوٹی میں تو حاضری لگا دے گا لیکن اس کا جو ہونا ہے اثر وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور گناہ سے نہیں رکتے تو نماز کا اثر نہیں، اس لیے غور کرنا پڑے گا۔ اللہ نے معاملات کو ٹھیک کرنے کے بعد نماز پڑھنے میں کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، تمہیں یہ سب معاملہ درست کر کے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، نہیں کرتے ہو تو معذرت کر لو۔ معذرت کرنے کا ہے طریقہ، اب بھائی نہیں دے سکتے ہیں، نہیں پورا کر سکتے ہیں، میرے پاس وعدہ تو کیا تھا لیکن کوئی پریشانی ہے میرے ساتھ میں، یہ ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرو۔ یہ وعدہ دو طرح سے، ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم لوگ وعدہ کیے، اللہ تو ایک ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اس پر ڈٹے رہیے،
اور ایک ہے بندوں سے وعدہ. کیا ہے؟ بندوں سے وعدہ، معاملات میں وعدہ. لہذا دونوں کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکی والصابرین فی البأساء والضراء، دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت میں صبر کرنا. لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں تم ذلیل بھی ہو جانا. صبر کہاں کرنے کا ہے وہ الگ الگ ہے. بیوی بچوں ماں باپ میں کوئی تکلیف ہو جائے صبر کیجئے. لیکن اگر دشمن ہم کو پٹائی کر رہا ہے تم صبر سے پٹائی کھاتے نہیں رہے. وہاں دفاع کا حکم ہے. کیا ہے؟ وہاں دفاع کرو، وہاں روکو، وہاں مزاحمت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کہا صبر کرنے تو یہاں بھی صبر کر لیں گے. دشمن ہمارے نبی کو گالی دیں گے، ہم صبر کر کے بیٹھیں گے، کچھ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. دشمن ہمارے معاملات شریعت میں مداخلت کر دے، ہم خاموش مصلحت کی چادر اوڑھ کر کے بیٹھے رہ جائیں گے، کچھ فکر نہیں کریں گے. یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. صبر کی نوعیتیں یہ ہے، ماں باپ، بیوی بچے، تجارت، کاروبار میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے اور تم برداشت کرنے کے قابل ہو تو پھر کیا کر لو؟ اس کو صبر کر لو، صبر کر لو. اللہ کو اس کا بدلہ کرے گا. وحین الباس، جب یہ ساری نیکی کے کام کرو گے تو اللہ انعام دے رہا ہے. کیا؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں اسے کام کرنے والے. ہر ایک کام کے بعد کچھ انعام ہوتا ہے نا، اللہ انعام دیا سچے لوگ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. اور اللہ نے سچے کا جنت بنایا ہے، متقیوں کا جنت بنایا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو 3 کاموں پر محنت کرنی. ایک ایمان پر، دوسرے معاملات پر. معاملات پر بہت، عبادت کی مقبولیت معاملات پر اللہ نے رکھا ہے. جتنا اچھا معاملہ ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی، جتنا اچھا معاملہ ہوگا اتنے اچھے حج ہوں گے، جتنا اچھا معاملہ ہوگا اتنی اچھی دعائیں ہوگی، جتنے اچھے آپ کے معاملات ہوں گے اولاد اتنی اچھی بنے گی، زندگی اچھی بنے گی. اس لیے معاملہ. تیسرا کام یہ ہے، عبادت میں خوب دلچسپی شوق سے کرنی چاہیے. اور وہ دلچسپی کیا؟ سنت کے مطابق کرنی چاہیے تاکہ اس عبادت کا اثر ہو اور مقبولیت ہو، محبوبیت ہو. جب یہ کریں گے تو سچوں میں شامل، متقیوں میں شامل. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور یہ نیکی کے کام کرنے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ایمان میں کمزوری ہے، عبادت میں کوتاہیاں ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے ان تینوں حالات کو درست فرما دیجیے. ایمان میں، یقین میں کامل عطا فرمائیے. معاملات میں اللہ ہم سب کو درست فرما دیجیے. جو غلطیاں کوتاہیاں آپس میں ہوتی اس سے درگزر فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہم سب کمزور ہیں، اسی لیے یہ سب ہونا طے ہے میرے اللہ. تو اپنے فضل سے ان کمیوں کو دور فرما دیجیے. اپنی رحمتوں سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے تاکہ اچھے اعمال، اچھی نیکیاں کریں. اے اللہ عبادت میں جو سستی کاہلی ہوتی ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اچھے طریقے سے اللہ تو اپنی عبادت ہم لوگوں سے کروائیے. اس کی توفیق دیجیے، طاقت، ہمت، قوت عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین اس مجلس قرآن کو قبول فرمائیے. جتنے بھائی بزرگ سب بیٹھے سنے، کہنے سننے کو خوب قبول فرمائیے. عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. زندگی میں خیر، برکت، رحمتیں عطا فرمائیے. سب کو سکون نصیب فرمائیے. حالات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے. بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے. صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل، کرم، رحمتوں سے قبول فرمائیے. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.